ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے توفیق سے ہمارا چھٹا پارہ شروع ہونے آج، اور سورۃ النساء ہماری جاری ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کہنا بات، برائی کی بات، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا، یعنی برائی کو بلند آواز سے نشر نہ کیا جائے۔ ایک عام انسان بھی یہ تو بلند آواز سے کہنا اس طرح یہ ہے کہ مطلب لوگوں کے درمیان برائی کا ذکر نہ کیا جائے۔ بس اوقات جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کوئی نہ کوئی برائی بتا کے، دیکھو میرے میں یہ برائی ہے، دعا کرنا، تو وہ پھر سننے والا سوچتا ہے کہ اگر اس سے برائی ہو گئی تو میرے سے ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں۔ اسے برائی کو بلند آواز سے کہنا پسند کیا ہی نہیں گیا، جبکہ ہمارے اس دور میں برائیوں کو بلند آواز سے کیا جاتا ہے اور اچھائیوں کو چھپایا جاتا ہے۔ بلند آواز سے برائی کو کہنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کیا تو اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو سننے والا، جاننے والا ہے، اللہ خود ان سے بدلہ لے لے گا۔ تم بلند آواز سے برائی کو بیان نہ کرتے پھرو۔ ہاں پھر کہہ دے اللہ من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا۔ انسان کمزور ہے، اس پر اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے میں اس سے بیان کر دوں، اس سے بیان کر دوں، اس نیت سے بیان کرے کہ لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں، کہ یہ ظالم ہے، ظلم کرنے والے لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں۔ وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا، اگر تم ظاہر کرو بلائی، اور تخفوا، یا تم اسے چھپاؤ، یعنی بلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ اور تعفوا عن سوء، یا تم برائی سے درگزر کر دو، یعنی برائی سے درگزر کر دو، اسے تم آگے نہ پھیلاؤ، اسے ظاہر نہ کرو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آپ بدلہ نہیں لے سکتے تب معاف کیا تو کوئی بات نہیں، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ساری قدرت ہے۔ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ لے، نعمتیں روک لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں معاف کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہی سکھاتا ہے کہ جب تم قدرت رکھتے ہو تو پھر تم معاف کر دیا کرو۔ یہاں یہ حال ہوتا ہے کہ جب کسی نے کسی کے پاس زیادتی کی ہے اور جب اسے قدرت آتی ہے نا، وہ اس سے بھرپور بدلہ لیتا ہے۔ تو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو، قدرت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو کہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیا کرو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ تفریق کریں یا فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لائیں گے بعض کے ساتھ اور ہم انکار کریں گے بعض کا۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے درمیان راستہ اختیار کریں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کریں، اللہ اور رسول کے درمیان فرق تو ہے نا، لیکن یہاں جو مراد ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یعنی ہم اپنے نبی پر ایمان لائیں گے، تمہارے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، رسولوں میں فرق کر رہے ہیں۔ رسول تو اللہ نے بھیجے ہیں، تو کیا اللہ ان کا فرق تھا اور تمہارا اللہ فرق ہے؟ یعنی ان نبیوں کا اللہ اور ہے اور نبیوں کا اللہ اور تھا، اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، کیسے کہ ہم بعض رسولوں کا ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں۔ حالانکہ سارے رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ کہنا کہ میں تو زبور پر تو ایمان لے آؤں گا لیکن قرآن پاک پہ نہیں لاؤں گا، یا فلاں رسول پر ایمان لاؤں گا، اس پہ نہیں لاؤں گا، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایمان مکمل کس طرح ہے؟ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر اور فرشتوں پر، یہ سارے 5 ایمان جب پورے ہوں گے۔ اور فرشتوں پر ایمان ہمارا ہوتا ہے، لیکن ان کا بھی فرشتوں پر ایمان تھا جو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے انہیں۔ تو ایسا ایمان نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے صحیح حقیقت بتا دی ہے اس کے مطابق ہم نے ایمان لانا ہے۔ اور وہ چاہتے ہیں اس کے درمیان راستہ اختیار کر لیں، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح راستہ اختیار کر لیں گے کہ اس پر ایمان لے، اس پر نہیں لائے تو یہ شاید ان کے لیے کوئی نجات کا باعث ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک مومن کی کلمہ پڑھنے کے بعد خوبی یہ ہے
کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. کس لحاظ سے؟ بحیثیت رسول، کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ان پر اللہ کی وحی آتی ہے. لیکن درجوں کے لحاظ سے جو اللہ نے درجے دیے ہم نے اسی طرح ایمان لانا ہے. اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں. اب دیکھو نا رسولوں میں جو فرق کرتا ہے، کہتے ہیں یہ پکے کافر ہیں. سب رسولوں پر یکساں ایمان بہت ضروری ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب رسوائی والا. الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. ولم یفرقوا بین احد منہم، پھر ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. اولئک، ایسے ہی لوگ. سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب دے گا وہ ان کو ان کے اجر. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا. یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب. ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اتاری جائے یا تو اتار دے ان پر کوئی کتاب آسمان سے. تو اتار دے ان پر کتاب آسمان سے. فقد سألوا موسیٰ اکبر، تحقیق انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا. من ذالک، اس سے. فقالوا، تو انہوں نے کہا ارنا اللہ، دکھا دیں ہم کو اللہ تعالیٰ جہرتاً سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا ان کو کرک نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا نا کہ ہم پر کتاب سے آسمان سے کوئی اور کتاب لے کر آئے جس کو ہم پڑھیں پھر ہم ایمان لے آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کی حق کتاب ہے اور میں نے حق بات بتا رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تو یہ کیا مجھ سے سوال کر رہے ہیں. بڑا یعنی انہیں تکلیف ہوئی اس بات سے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ آپ اس بات سے کیوں گھبرا گئے ہیں. انہوں نے تو حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا. تمہیں تو کتاب لانے کو کہا ہے، اسے کہا تھا اللہ کو سامنے لا، ہمارے سامنے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، خود ہی تو کلام کر کے آ جاتے ہیں، ہم کیسے یقین کریں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی تسلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں زیادہ پریشان ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ پہلے نبی کے حوالے سے یا قوموں کے حوالے سے مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر پکڑ لیا انہوں نے بچڑے کو معبود اس کے بعد جو آگے ان کے پاس واضح نشانیاں. فعفونا عن ذلک، پس ہم نے درگزر کیا اس سے. وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو دلیل واضح. ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے بلند کیا ان پر کوہ طور. بمیثاقہم، ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا داخل ہو جا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا، اور ہم نے کہا لہم ان کو لا تعدوا فی السبت، نہ تم زیادتی کرو ہفتے کے دن میں. واخذنا منہم میثاقا غلیظا، ہم نے وعدہ لیا ان سے پکا وعدہ بہت ہی. یعنی وہ قوم جس نے ظاہری طور پہ اللہ کو دیکھنے کا کر لیا تھا مطالبہ، تو اللہ کا ان کو کرک نے پکڑ لیا کیونکہ ان کا مطالبہ تھا ہی غلط. اور پھر ان کو سزا ایک یہ بھی ملی کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی، کہ واضح نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی معاف کر دیا. یعنی وہ مطالبہ جو انہوں نے کہا تھا، بے شک کرک نے پکڑ لیا ان کو، لیکن معاف کر دی یہ بات نا. دوسرا یہ کہ جب بچڑے کو معبود بنایا تب بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا. معاف آپ کو پتہ نا کیسے ہوا تھے؟ 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، دوسرا وہ جنہوں نے پوجا نہیں کی، منع نہیں کیا، تیسرا وہ پوجا تو نہیں کی لیکن منع کیا. اس تیسرے گروہ کو حکم ہوا تھا کہ پہلے دونوں گروہوں کو قتل کر دیں. فعفونا عن ذلک، ہم نے تو اس سے یہ درگزر کیا. یعنی آسانی سے تو یہ معاف نہیں ہوا. شرک کہا جنہوں نے شرک کیا ہے اور جو ان کو منع کرنے والے اور اس سے رکنے والے تھے، وہ باقی دونوں گروہوں کو قتل کر دیں، جنہوں نے کیا اور جنہوں نے کیا تو نہیں لیکن منع نہیں کیا. ان دونوں گروہوں کو، یہ گروہ جس نے نہیں کیا اور منع بھی کیا، اسے کہا انہیں قتل کر دو. وآتینا موسیٰ سلطان مبین، نبی موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دے دیا. اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور بلند کیا. یہ بھی ایک ان پر بہت بڑا انعام تھا. یعنی زبردستی ایمان پر مجبور کرنے کے لیے پہاڑ لا کے سروں پہ کھڑا کر کے آپ ایمان لاؤ گے کہ نہیں. کہا سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے کہا مان لیا، نہیں سن لیا. کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پہاڑ کھڑا کر کے یہ کہا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا سے مضبوطی سے پکڑ لو. تو نے کہا ہم پکڑ لیں گے، لیکن جو ہی پہاڑ ہٹا تو اپنی جو ان کی فطرت تھی نہیں بدلی، وہ وعدے سے پھر گئے. پھر ہم نے انہیں کہا کہ بستی میں داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، لیکن بجائے سجدے کے وہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے. اور دوسری بات جو انہیں کہا گیا تھا ہتاتن کہنا، تو انہوں نے ہنتاتن کہا. یعنی غرور میں تھے، انہیں عاجزی تھی نہیں ان میں، وہ ہر معاملے میں غرور ہی سے کام لیتے تھے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے کہا تم زیادتی نہ کرو ہفتے کے دن میں. وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا بہت. یہ سارا ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں پھر بھی تھوڑا سا آپ کو بتا رہی تھی. فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ،
ان کا پکا وعدہ توڑنے کی وجہ سے و کفریم ان کے کفر کی وجہ سے بے آیات اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ و قتلہم الانبیاء اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے و قولہم اور ان کے کہنے کی وجہ سے قلوبنا غلف کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی سارے وعدے جب انہوں نے توڑے، اللہ کے احکام کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کرنے لگے، تو کہا گیا کہ تم تو کہتے ہیں ہم اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا تمہاری نبی نے یہی حکم دیا تھی یا تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کو قتل کر دو؟ تو تم نے تو ہر طریقے سے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے سے بھی گریز۔ رسول قتل نہیں ہوتے، نبیوں کو قتل کر سکتے ہیں، یہ رسول کو کوئی نہیں قتل کر سکتا۔ تو بغیر حق کے ان کے قتل کرنے کی وجہ سے، اور جواب کیا دیتے تھے؟ ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں، یعنی ہمیں تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ حضرت شعیب کو بھی کہا تھا نا، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ کم نہ تولا کرو، تو ہمیں تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، ہم جو مرضی کریں، ہمارا مال ہے، جو مرضی کریں۔ جب یہ میں سمجھتے کہ یہ میری جان ہے، کیا تھا؟ میرا جسم میری مرضی، جب میں یہ کروں، اللہ نہ کرے یہ تصور آ گیا، تو پھر گناہ کا راستہ کھل گیا، پھر گناہ کا راستہ کھل گیا۔ یہ جسم میرا نہیں ہے، اگر یہ جسم میرا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو پھر تم کیوں نہیں اسے واپس لے آتے؟ تم تو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت ان کے، اگر تم کسی کے متحد نہیں ہو تو جان واپس لا کے دکھا دو نا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا نبی پر، اللہ رب جان والوں کے لیے۔ تو اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ تو کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑا سا، یعنی ایمان ان کا بہت کم ہے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتان عظیما، ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے کہنے کی وجہ سے مریم علیہ السلام پر بہتان بڑھا۔ وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، نعوذ باللہ کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسی ابن مریم کو، رسول اللہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وما قتلوہ، نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، نہیں انہوں نے صلیب دی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو شبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں، لفی شک منہ، اس سے البتہ شک میں ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، الا تباذن، مگر صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی اپنی دانست میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چڑھا دیا صلیب پہ، لیکن خود وہ شک میں ہیں، انہیں گمان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، انہیں کچھ ہوا ہوگا کہ شاید رفع انہیں نظر بھی آیا، رفع جسمانی، لیکن ایک ہم شکل کو پکڑ کے جب صلیب پہ چڑھا دیا تھا تب وہ شک میں ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا، کیا وہ حقیقت تھی یا واقعی ہم نے صلیب دے دی ہے۔ تو وہ رہیں گے ایسے ہی گمان میں جب تک کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آ کے اس دنیا سے طبعی موت نہیں جاتے، تب ان سب کو جو یہودی عیسائی جو بھی ہوں گے وہ اس پر ایمان لے آئے گا، تب یہودی بھی موجود ہوں گے، لیکن وہ قتل سے بچ نہیں سکیں گے۔ جب سب کو یہ قتل کریں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ بچ نہیں سکیں گے، بلکہ کسی درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے، درخت بھی پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، تو وہ اس کو بھی پکڑ کے قتل کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے وہ ان کی طبعی موت سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پہ کہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ وما قتلوہ، یقیناً انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا۔ روحیں تو ساری اللہ کی طرف جاتی ہیں، ان کو اللہ کہنے کا ذکر یہ ہے کہ یہ عام طریقے سے ہٹ کے اوپر گئے ہیں، یعنی جسم سمیت اوپر گئے ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر البتہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا اس کے ساتھ اس کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ ان پر گواہ ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کی ان پر پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ وبصدہم عن سبیل اللہ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے، کثیرہ، بہت زیادہ، یعنی ہر لمحہ کوشش کرتے تھے کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو ان کے دین کی خامیاں بیان کر کے اللہ کے راستے سے روک دیں، انہیں تکلیف، اور جو ایمان لے آتے انہیں تکلیفیں دیتے تھے، پہلے تو روکنے کی کوشش کرتے تھے، دیکھا کہ یہ نہیں باز آ رہے تو انہیں تکلیفیں دیتے تھے کہ کسی طرح اسلام کو چھوڑ دیں، اور کہتے تھے کہ یعنی تکلیفیں دیتے تھے تو عمر جیسے اپنی لونڈی کو اتنا مارتے تھے، پھر کہتے تھے میں اب تھک گیا ہوں، میں ذرا سانس لینے لگا ہوں، ترس نہیں آتا تھا لونڈی پہ، میں ذرا سانس لے لوں، پھر وہ اپنے کام پہ شروع ہو جاتے تھے۔
بہت زیادہ ظلم کرتے تھے غلاموں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مضبوط رکھا ایمان پہ کہ وہ باوجود ان کے روکنے کے کہ اب بھی تم عہد کہنا چھوڑ دو، ہم تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں، وہ جو پکے تھے وہ عہد عہد بلال رضی اللہ تعالیٰ عہد عہد ہی پکارتے رہے، یہاں تک کہ ان جس کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا ان کی چربی سے کوئلے بجھتے تھے، اتنی تکلیف تھی، آپ اندازہ کریں ذرا۔ لیکن یہ ہے کہ ایمان اندر گھس گیا تھا، اللہ اندر داخل ہو چکا تھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، یعنی ایک تو یہ کہ ہم نے ان پر چیزیں یہ حرام کی ہیں کس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، دوسری وجہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ سود لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جس سے وہ منع کیے گئے ہیں، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے تھے، غلط گواہیاں پیش کر کر کے ان کا مال کھا لیتے تھے، یا رشوت کے ذریعے کھا لیتے تھے، یا خیانت اس میں ملاوٹ کر کر کے چیزوں میں اس سے لوگوں کے مال کھاتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک۔ لیکن الراسخون فی العلم، ہاں اس کے برعکس جو علم میں پختہ ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون، اور وہ ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والموتون الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور ایمان لانے والے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور دن آخرت کے ساتھ، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگ ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ یعنی یہ دیکھ لیں بشیر اور نذیر، جو اللہ نے کہا نا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، تو جہاں دوزخ کا بیان آئے گا تو ایسے کہ یہ بالکل انسان مایوس ہو کے نہ رہ جائے، فوراً جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ یا پہلے کہ جنت کا بیان آتا تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہی نہ سمجھیں کہ جنت میں جانا ہے، ساتھ ہی جہنم سے بھی ڈرایا جاتا ہے، یعنی نیکی کا حکم بھی دیا جاتا ہے اور برائیوں سے روکا بھی جاتا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبی من بعدہ، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسا ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی طرف علیہم السلام اس کے بعد، وحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم نے وحی کی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد، و عیسیٰ و ایوب، عیسیٰ اور ایوب، و یونس و یونس، و ہارون اور ہارون، و سلیمان و سلیمان علیہم السلام، و آتینا داؤد زبور، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، و رسولن، اور کئی رسول ہیں، قد قصصناہم، ہم نے قصے بیان کیے ان کے آپ پر، من قبل پہلے ہی، و رسولن، اور کئی رسول ہیں، لم نقصصہم علیک، ہم نے ان کے قصے آپ پر بیان نہیں کیے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔ رسولن مبشرین و منذرین، کئی رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّۃٌ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے، یعنی سارے کچھ نبیوں کے نام بتا کے پھر اور بھی رسول بتا دیے کہ اور بھی کئی رسول بھیجے، کس لیے کہ خوشخبری دے دیں اور ڈرا دیں، تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا عہد الست بہت کافی تھا، اللہ نے وعدہ لیا تھا آپ ہمارے رب نہیں، ہم نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان چونکہ بھول جانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء بھی، رسل بھی، اور کتابیں بھی بھیجتے رہے، تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس پیغام آیا ہی نہیں تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، اس کی جو اتارا آپ کی طرف، انزل بعلمی، کہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ یہ جو الزام لگاتے تھے نا اس کا اپنا کلام ہے، یا نعوذ باللہ پریشان خواب دیکھ کے کہتے ہیں میری طرف وحی آئی ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ یہ اللہ نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے، ان کی باتوں میں آ کے کہیں سوچ میں نہ پڑ جانا، شک میں نہ ہو جانا۔ والملائکہ، تو فرشتے بھی یشہدون، گواہی دیتے ہیں، اللہ کی گواہی کافی ہے، فرشتوں کی گواہی کیوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ، یعنی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو انہیں جھٹلانے دیں، اللہ نے آپ کو تسلی دے دی ہے، انک علی صراط مستقیم، سورہ یاسین میں آتے ہیں آپ سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل عزیز رحیم، یہ کتاب تو غالب رحم کرنے والے کی طرف سے اتاری گئی ہے، یعنی بہت سے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئی ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، راستے سے اللہ تعالیٰ کے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، کہ ان کے بخش دے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دے گا، الا طریقہ جہنم، سوائے راستے کے جہنم کے، استغفر اللہ ربنا وقنا عذاب جہنم، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں،
وکانا ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان رحیم تو ہے، لیکن اگر وہ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے تو یہ بتانے کہ اللہ پر آسان ہے، یعنی اللہ کی اس وقت جو شفقت ہے نا وہ اس لیے کام نہیں آنی، اللہ کا رحمان ہونا اس لیے کام نہیں آنا کہ اللہ نے اپنا رحمان ہونے کا ثبوت یہاں دنیا میں ہر طریقے سے مہیا کر دیا تمہیں کہ ہدایت پہ آ جاؤ، لیکن جب تم ہدایت پہ نہیں آئے تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی اپنی چیز کو خراب کرنا مشکل تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ضرورت اس سے ہوتی ہے اپنی چیز کی جسے پتہ ہے کہ یہ چیز ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارا کچھ ہے نا۔ اللہ کے پاس تو ایسا چیز ہے نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے۔ کل یومن و فی شان، وہ ہر روز نئی حالت میں ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ پہلے والے بعد والے جن اور انسان ایک میدان میں جمع ہو کے اپنا اپنا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کا سوال پورا کر دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ان اللہ زینہ کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، و ظلم اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ تعالیٰ کو انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم، یہ پھر دوبارہ آ گیا وہی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ انہوں نے بخشے گا، انہوں نے راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے۔ اب سوچ لیں کہ ہم نہ انکار کریں اور نہ شرک کریں، کفر اور شرک دونوں سے باز آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم میں داخل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول، اے لوگو آ چکا تمہارے پاس رسول بالحق کی حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس اب ایمان لے آؤ، یعنی اب تک جو انکار کرتے آئے ہو اب سچا رسول سارے ہی سچے تھے، مراد یہ کہ ان کی کتابوں کو تم نے تبدیلی کر دی تھی، اس لیے اب ان کی کتابیں جو ہیں وہ سچی نہیں رہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تمہاری تبدیلی کی وجہ سے ان کتابوں کو اب دیکھا نہیں جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب جو آخری رسول پر نازل کی ہے وہ تمہارے لیے قیامت تک حجت ہے، اب تمہیں چاہیے کہ ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر اب بھی انکار کرو گے نا، بس خیال رکھنا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی یہی بتانے کا مقصد ہے کہ تمہارے انکار سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کل کائنات کا مالک ہے، اگر کہنا مانو گے تو اپنا فائدہ ہے، انکار کرو گے تو اپنا نقصان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، ولا تقولوا الا الحق، اللہ تعالیٰ پہ صرف حق بات ہی کہو۔ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو غلو ہو جائے گا نا دین میں، تو معبود ہے کہ دین میں غلو نہ کرنا۔ ان المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہ یاد رکھو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ کلمات، اور اس کی نشانی ہے جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف بھیجی تھی، ڈالا تھا اس میں، القاہلہ مریم، ڈالا اس کو مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور اپنی طرف سے روح پھونکی، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولا تقولوا ثلاثہ، تم تین خدا نہ کہو۔ کس کس کو مانتے تھے؟ حضرت جبرائیل اور حضرت مریم، حضرت جبرائیل، حضرت عیسیٰ اور اللہ، ان تین کو مانتے تھے، اور ایک گروہ تھا وہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ کو مانتے تھے، یعنی تین خدا وہ کہتے تھے۔ اب کہا جب تین خدا، میں نے آپ کو آگے مثال بھی دی تھی کہ ایک عیسائی کا ہمسایہ مسلمان تھا، تو وہ بیچارہ بڑا ہی پریشان، عیسائی بڑا ہی پریشان رہتا تھا اور حق کی تلاش میں تھا۔ اس نے جب ہمسائے کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اوقات میں، اور بہت سی مسجد کے بعد جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، تو کہتا تھا تم مسجد میں کیا کرنے جاتے ہو؟ کہا کہ چونکہ کلمہ پڑھا ہے تو اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ کے آگے جھکتے ہیں جا کے۔ تو کہا کہ اچھا، ایک دو دن دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے میں آپ کے ساتھ مسجد میں چلا جاؤں؟ کہا جو سب کے لیے مسجد۔ جب وہ نماز پڑھنے گیا نا تو اس نے دیکھا، ابھی اس لیے گیا کہ ایک جائزہ لینے کے لیے، دیکھا کہ ایک ہی وقت میں رکوع میں جا رہے ہیں، ایک وقت سجدے میں جا رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ امام ان کا جو کرتا ہے وہ پیچھے کرتے جا رہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ فارغ ان کا پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ کہا ایک اللہ کے حکم کے تحت، جب اللہ نے کہا رکوع کرو ہم سب رکوع کرتے ہیں، جب قیام ہے تو قیام ہے، جب سجدہ سجدہ۔ کہا اچھا ایک اللہ کو خوش کرتے ہو؟ اس کے ذہن میں نہ کھٹکا، کیونکہ وہ ہدایت کی تلاش میں تھا، اب اسے خیال ہے کہ تو ایک اللہ کو تو خوش کرنا بڑا مشکل ہے، آسان ہے، جو ہم تین کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کس کو خوش کریں۔ بچوں میں سے بھی اگر ایک کے ساتھ ماں کچھ دیتی ہے نا، باقی دو ناراض ہو جاتے ہیں، تو کہا اگر ہم ایک کو خوش کرتے ہیں باقی دو ناراض ہو جاتے ہیں، دو کو خوش کرتے ہیں تیسرا ناراض ہے، سمجھ نہیں آتی کس کو خوش کریں۔ اس نے فوراً کہا کہ میں مسجد گیا اور کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا کہ ایک اللہ کو تو خوش کرنا بڑا آسان ہے۔ اس نے کہا کہ تم تین خدا نہ کہو، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ایک ہی اللہ کو مانو گے تو تمہارے لیے بہتری ہوگی۔
انما اللہ الہ واحد، بے شک معبود ایک اللہ ہی ہے، سبحان ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو پہلے تو اللہ کا بیٹا کہا اور پھر اللہ ہی کہنا شروع کر دیا۔ ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک نے کہہ دیا معبود ہی یہی ہے، اسی کی عبادت کرو کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ نے کہا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، کافی اللہ تعالیٰ کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ اس بات میں کوئی بھی عار محسوس نہیں کرتے کہ اللہ کا بندہ ہو۔ تم سب اللہ کے بندے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے 3-4 جگہ پہ عبدی ہی کا لفظ کر کے استعمال کیا، تو فخر ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ عبدہ و رسولہ، جب گواہی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، تاکہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ رسول کوئی عام انسانوں سے ہٹ کے ہے، اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی بندگی میں آ گیا، اللہ کی فرما برداری میں آ گیا، تو حضرت عیسیٰ تو اس میں عار محسوس نہیں کرتے وہ اللہ کے بندے، بلکہ انہیں فخر میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ ہی مقرب فرشتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے، تو کہا وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اس بات میں عار نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ من یستنکف عن عبادتی، جو عار محسوس کرے گا اس کی بندگی سے، اب عبادت، عبد کا مطلب آگے بتا دیا کہ بندگی کرنے والا، جو ان کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ کون عار محسوس کرتا تھا، کون تکبر کرتا تھا؟ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کیا چاہتا تھا، میں ان سب انسانوں سے بالکل اوپر معقول فطرت ہوں، اور اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بلند رب ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ نے اپنی طرح اکٹھا کر لیا دنیا کے سامنے کہ کس طرح وہ غرق ہوا سب کے سامنے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ، پورے پورے دے گا ان کو ان کے اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا علیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کر دیا ہے۔ قرآن مجید ہم نے ایسی کتاب نازل کر دی ہے کہ اب اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا، اور اسے تھام بھی لیا اللہ کو مضبوطی سے، بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں، اللہم اسألک من رحمت، وفضل، اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور ہدایت دے گا ان کو اپنی طرف صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی۔ فضل اللہ سے مانگتے رہا کریں چلتے پھرتے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے فضل عظیم سے مانگتی ہوں۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ، یفتیکم فی الکلالہ، تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلک، اگر آدمی فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کا کوئی اولاد نہ ہو، ولا اخت، اس کی بہن ہو، ولا نصف ما ترک، تو اس کو آدھا ملے گا جو اس نے چھوڑا، وہو یرثھا، اور وہ بھائی وارث ہوگا بہن کا، ان لم یکن لہ ولد، اگر بہن کی اولاد نہیں ہے، فإن کانتا اثنتین، پس اگر وہ 2 ہیں، فلہم الثلثان مما ترک، تو ان دونوں کے لیے 2/3 اس میں سے جو اس نے چھوڑا، وإن کانوا اخوة رجالا ونساء، اگر بہت زیادہ بہن بھائی ہیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر وہی اصول ہوگا کہ مرد کو دگنا ملے گا اور عورت کو آدھا ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، ان تضلوا، کہیں تم بھول جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ وراثت کا احکام اتنا ضروری ہے کہ درمیان میں بھی احکام آ گیا اور آخر میں پھر آ گیا کہ کہیں تم بھٹک نہ جانا، بھول نہ جانا کہ وارث آدمی اور عورتیں دونوں ہی ہیں، اور آدمی کو دگنا ملے گا، عورت کو آدھا ملے گا، کہیں تم بھول نہ جاؤ، اس لیے اللہ نے دوبارہ تاکید کر دی۔ الحمدللہ، ہماری سورۃ النساء مکمل ہو گئی، المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اوفوا بالعقود، وعدے پورے کیا کرو۔ عقود ہوتا ہے گرہ لگانا۔ سب سے پہلی گرہ ہم نے الست بربکم، عہد الست میں لگائی اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں،
اب تمام عقود جتنے وعدے سے پتہ چلے گا جب اللہ نے کہا کہ میں نے اس امانت کو سب کو پیش کیا، کسی نے اس امانت کو اٹھانے کا کوئی بھی ذمہ نہیں لیا سوائے انسان کے۔ جب انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تو اس پھر امانت میں جو جو اس پر فرائض آتے ہیں وہ ان کو پورا کرے۔ اوفوا بالعقود، وعدے پورے کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے چگنے والے مویشی، الا ما یتلی علیہ، مگر جو تلاوت کی جاتی ہے تم پر، یعنی جو بتا دیے گئے حرام ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ غیر محل الصید، نہ حلال جانو شکار کو، وانتم حرم، جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اس کے دو معنی ہیں حرم کے، مشت احرام میں ہو تب بھی، جب احرام نہیں بھی اگر باندھا ہوا، حرم کے اندر ہو تو وہاں شکار منع ہے۔ تو اگر احرام کی حالت میں ہو تو پھر اس حدود میں تمہارے لیے شکار منع ہے، وہ احرام وجہ ہے۔ حرم میں حرم وجہ ہے، احرام کی حالت میں احرام وجہ ہے، جب تک احرام کھول نہ دو تم شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ نے جو شاعر مقرر کر دیا ان کی حرمت نہ توڑنا، لا شہر الحرام، نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی جو اللہ نے کہہ دیا نا کہ یہ نشانی اللہ کی، اس کے مطابق ہی تم نے اسے کرنا ہے۔ اور مہینہ حرمت والا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں تو ان کی بھی تم نے حرمت قائم رکھنی ہے، ان کو اپنے لیے جائز نہیں کر لینا، یعنی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ان مہینوں میں۔ ولا الہدیہ، نہ قربانی کا جانور، القلائد، اور نہ ہی پٹے والے جانور، یعنی جو حج کے لیے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے جاتے تھے ان کو بھی نہیں تم نے تکلیف دینی، اور جو پٹے والے جانور، بعض جانوروں میں پٹا ڈال دیتے تھے اور انہیں اللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، وہ بعض حج کے لیے بھی ایسا کرتے تھے، تو کہا ان کو بھی تم نے ان کی حرمت کو نہیں توڑنا جب تم احرام میں ہو۔ ولا آمین البیت الحرام، نہ امن تلاش کرنے والوں کو خانہ کعبہ کا، یہاں مسلمانوں کی شرط نہیں لگائی، خانہ کعبہ میں جو بھی آتا تھا وہ امن میں ہو جاتا تھا، لیکن سورۃ توبہ میں جب کہہ دیا نا آج کے بعد مشرک نہ آئیں، پھر اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی کہ کوئی بھی امن تلاش کرنے کے وہی آئے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا، رضامندی، یعنی اللہ کی رضا بھی چاہنے آتے ہیں، فضل سے مراد ہم ذریعہ معاش تجارت کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو جب تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اور اس حرم کی وجہ سے اتنا نہیں تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اس حرم کی بہت زیادہ حرمت بڑھ گئی، اب لوگ یہاں کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے تھے، ویسے پہلے بھی ہو چکا تھا ایسا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور زیادہ ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا تم ایک وقت ایسا دیکھو گے کہ ایسا امن کا وقت آئے گا کہ صنعا سے یمن تک ایک عورت اکیلی زیورات سے لدی ہوئی سفر کرے گی، اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ تو حرم ویسے ہی ایسے تھا کہ وہاں لوگ ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ، جب احرام کھولتے کہتے ہیں اب تم حلال ہو گئے ہو، یعنی احرام کھول دیا، فَاصْطَادُوا، شکار کر لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم، کہ انہوں نے روکا تم کا مسجد حرام سے۔ کب روکا تھا بھلا؟ جب عمرے کے لیے آپ گئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو یہ بات تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ اب تم ان سے بدلہ لو، کہ وہاں آنے والوں کو تم تنگ کرو، ایسا نہ کرو، ان تعددوا، کہ تم بھی زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون ضرور کیا کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، یہ گناہ کے کاموں میں بدلہ لینے کی کوشش نہ کیا کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو ذبح کیا جائے سوائے اللہ کے نام کے، یا جس پر پکارا جائے سوائے، صرف ذبح مراد نہیں ہے، پکارا جائے جس پر سوائے اللہ کے نام، والمنخنقۃ، گلا گھونٹ کر مرنے والی، والموقوذۃ، چوٹ لگ کر مرنے والی، والمتردیۃ، اوپر سے گر کر ہلاک ہونے والی، والنطیحۃ، سینگ لگ کر مرنے والی، وما اکل السبع، اور جو درندوں نے کھا لیا، الا ما ذکیتم، مگر جو تم ذبح کر لو۔ اب یہاں تک دیکھ لیں کہ خون اور مردار اور خون، دو مردار حلال ہیں، کون کون سے؟ مچھلی اور ٹڈی، یہ دونوں حرام ہیں، جو ہے نا یہ مردار حلال ہیں، اور خون دو کون سے ہیں؟ کلیجی کا اور تیلی کا، یہ خون چونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں نا اس طرح، یہ خون دونوں حلال ہیں، اسی طرح یہ دونوں مردار بھی حلال ہیں، اور سور کا گوشت حرام ہے۔ اور جس پر سوائے اللہ کے نام پکارا جائے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، سوائے اللہ کے نام کے
کوئی نظریں مانتے ہوئے جہاں مزاروں پہ جا کے چڑھا کے تو کہا ہم اللہ سے مانگنے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہ دیں۔ اللہ کو مانگنا ہے تو میں اور اللہ کہتا ہے میں شارک کے بھی قریب ہوں، تو میں مزاروں پہ جا کے کیوں سمجھتی ہوں کہ یہاں اللہ ہے؟ وہاں تو وہ لوگ ہیں جو ہم سے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہ اب ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ جیسے والدین کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہے نا، اسی طرح اگر کوئی عالم دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، بجائے اس کے ان کی قبر کے جا کے پوجیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ آپ اپنے عمل سے ثبوت دیں کہ آپ نے ان سے کیا کچھ سیکھا، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں سکون بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم گھر میں بیٹھے والدین کی دعا کرتے ہیں، اور دعا اتنی بہترین سکھا دی ربنا اغفر لی والی بھی اور ربی ارحمہما کما ربیانی سے، کتنا سکون ہو جاتا ہے جب کبھی ایسے یاد ہوتا ہے والدین کا ذکر فوراً کہتے ہیں ربی ارحمہما کما ربیانی سے۔ یہ تو جی نہیں چاہتا کہ قبر کے جا کے میں کہوں، گھر بیٹھے ہم دعا مانگتے ہیں اور ایسا اللہ تعالیٰ سکون اتار دیتے ہیں اندر کہ میں نے والدین کے لیے دعا مانگ لی۔ اللہ نے سکھا دیا نا کہ تم دعا مانگو، کہاں ہی نہیں کہ جا کے وہاں پہ دعا مانگو جہاں ان کی قبریں ہیں، تو ان کے لیے دعا مانگنا یہ یہاں تک ہے اللہ کو یہ جانتے ہوئے کہ میرے قریب ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں یہ ماشاءاللہ یہ ہیں، یہ ہے دائیں بائیں دو کے بیٹھے، یہ بہت نیک ہے، تو میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ اگر ان کا اللہ ہے تو اللہ تو کافروں کا بھی تھا۔ اگر یہ زیادہ نیک ہے میں کم ہوں تو پھر بھی اللہ میرا تو ہے نا۔ جب میں اللہ کو اپنا ماننا شروع کروں گی تو اللہ مجھے اپنا مانے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، میں اللہ کو اپنا مانوں تو اللہ مجھے اپنا مانے گا نا۔ جب میں اللہ کو اپنا مان ہی نہیں، میں کہتی ہوں اس کا اللہ ہے، اس کا اللہ ہے، اس کا اللہ۔ ہاں جب اکٹھے صحابہ کرام بیٹھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو کہا کرتے تھے لا تنسانا فی دعائکم، ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی کی دعا کی آمین اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی نا، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور دعا پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اب سامنے لوگوں کو کہنا ہمیں دعا میں یاد ہے، لیکن اسپیشل جا کے کہنا غلط ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ اس وجہ سے کہ میں اپنے پر خود ظلم کرتی ہوں، جب میں اسپیشل کسی کو جا کے کہتی ہوں میرے لیے دعا کرے، اس کا مطلب ہے میں نے اپنے اللہ کا یہ انکار کر دیا کہ اللہ میرے قریب نہیں ہے۔ تو اللہ کو میں اپنے قریب جانوں گی، کیونکہ دل اللہ کا مقام ہے نا۔ دل دھڑکنا بند، ختم۔ تو اللہ میرے پاس ہے، جب تک میرا دل دھڑک رہا ہے تو میں پورے یقین سے اللہ کو یہ جانتے ہوئے کہ میرا اللہ ہے، دعویٰ ہو کہ میرا ہے میرا ہے۔ بچے چیز میں لڑتے ہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے، اللہ کے لیے میں اور آپ نے کہ اللہ میرا ہے اللہ میرا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا کہ میرے لیے جگہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ میرے لیے جگہ رہے ہیں تو میں تو سب کا ہوں، تو سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے بعد ہے جو گلا گھونٹ کر مری ہے، چوٹ لگ کے اوپر سے گر کے، یا سنگ لگ کے، یا درندوں نے کھا کے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے۔ جب تم خود انہیں ذبح کر لو، ابھی ان سب میں ابھی سانس ہے اور تم انہیں خود ذبح کر لے تو پھر وہ حلال ہے، اگر مر چکے ہیں پھر وہ حلال نہیں، کیونکہ اب خون ان کا اندر ہے کہ اب خون بہے گا نہیں۔ جب اگر سانس باقی اب ذبح کرو گے تو خون ان کا بہہ جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کی جگہ پر ذبح کیے جائیں۔ اب بتوں کی جگہ کیا ہے؟ استھان ہے۔ بت وہی ہے نا جن کی پوجا کی جاتی ہے، ایک تو پتھروں کے بت ہیں، دوسرا یہ انسانوں کے بت ہیں۔ جو قبر پہ جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ تو نہیں ہے نا، تو ان پہ جا کے کہ یہ ہمارے مشہور لال حبل، یہ جو نعت رکھے ہوئے تھے لات منات حبل وغیرہ، ان کے جگہ پہ جا کے ان اپنے جانوروں کو ذبح کرتے جہاں بت رکھے ہوئے تھے کہ ہمارے بت اس سے راضی ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ون تستقسم بالاسلام، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے اسے تقسیم کرو۔ وہ تیروں سے اپنے اتنا حال معلوم کرتے، یہ تو بتایا نا کہ کرتے تھے کہ تیروں پہ نام لکھ کے تو پھینک دیتے تھے اونٹ ذبح کر کے، اونٹ کے حصوں پہ جس پہ جا کے لگتا تھا وہ اس کے سے آ جاتا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے تیر اپنے بیگوں میں رکھے ہوتے تھے، کہیں جاتے ہوئے انہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ اب تلاش کرنا ہے کہ یہ کریں کہ نہ کریں، تو تیر کے ذریعے معلوم کرتے تھے۔ سراقہ بن جاشم کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس نے پیچھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آگے جب پہنچنے لگا قریب تو وہ زمین میں دھنس گیا اس کے گھوڑے کے پاؤں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، پھر اس نے فال نکالی، پھر آیا کہ نہیں ہے صحیح، لیکن اس کے بعد اس نے کہا نہیں، حالانکہ تیروں پہ یقین بھی رکھتے تھے لیکن دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی نا، وہ غالب آئی تھی۔ اس وقت کہتے میں پکڑ لوں اور مجھے اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو پھر دوبارہ جب دھنس کے پھر سے فال نکالی تو پھر وہ جھک گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ یہ میں وہ ہوں، میں اس لیے آیا تھا، تو میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ بھی دے دی اور ساتھ یہ خوشخبری سنا دی کہ ایران کے جو کنگن آئیں گے سونے کے وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ یعنی کتنا پیچھا کر رہا ہے، لالچ میں کر رہا ہے، اور خود اصل میں خود جا کے سرنڈر ہو گیا۔
اگر اس طرح پکڑا جاتا نا کسی کے ہاتھوں تو ہو سکتا تھا کہ سارے صحابہ کہتے اسے قتل کر دو، یہ نبی کا یعنی پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے کو سرنڈر کر دیا۔ اس لیے دیکھ لیں جو بچہ غلطی کر کے سہم جاتا ہے نا تو اس کا کبھی ڈانٹا نہ کریں، کیونکہ اسے غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ بس پیار سے سمجھا دیں کہ بچے دیکھو آئندہ یہ نہ کرنا۔ تو اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تو معافی کا حقدار بھی ہو گیا اور خوشخبری بھی اسے مل گئی۔ ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے، تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا یہ نافرمانی ہے۔ الیوم، انہوں نے پتہ کیا کیا ہوا تھا؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو جو بت رکھے ہوئے تھے نا انہوں نے خانہ کعبہ میں، ان کے ہاتھوں میں یہ تیر بھی پکڑائے ہوئے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی تیروں کے ذریعے ایسا کرتے تھے۔ تو یہ نافرمانی ہے۔ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا اور آخری حج تھا، اور عرفات کے میدان میں یہ آخری آیات جب نازل ہوئی ہیں تو اس سے پتہ چل گیا کہ بہت صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ نعمت پوری کر دی سے مراد کیا ہوا کہ اسلام تمہیں دے کے بھیجا تھا کہ اسلام کو غالب آنا ہے، تو آج اسلام غالب آ گیا، فتح مکہ ہو گیا، آج یہ غالب آ گئے ہیں اور تم پر نعمت بھی پوری کر دی ہے، لیکن دین اسلام کو پسند کیا تمہارے لیے، یعنی وہ اعلانیہ تھا نا، پورا اعلان تھا عرفات کے میدان میں کہ تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا، اس کے علاوہ جو بھی دین چاہو گے وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بھی عمل قبول نہیں کریں گے۔ فمن استر غیر فی مخمصۃ، ہاں جو کہ مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف اس میں، لیکن گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ مجبوری کی حالت میں۔ ہم تو ساری سنتوں کو خوشی کی حالت میں چھوڑ رہے ہیں، مجبوری کوئی نہیں ہوتی، خوشی کی حالت میں اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ کہ جان پہ بن گئی ہے، بھوک میں مجبور ہو گئے، تو یہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اتنی لے سکتے تمہاری جان بچ جائے، جو بھی اس میں تمہارے سامنے ہے اتنی کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے، گناہ کی طرف مائل ہونے والے نہ ہو۔ ہم تو دھڑلے سے کرتے ہیں نا، اس نے کیا تو میں بھی کر لوں، یعنی گناہ کی طرف مائل ہونے والی ہوتی ہوں نا۔ پھر اگر میں ایسے لوگوں کی بات مانتی ہوں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے بہن بھائی ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے ملنے والی ہیں، اگر میں ان کی خوشی کی خاطر وہ کام کروں جو وہ کر رہی ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب میں بھی گناہ کی طرف مائل ہونے والی ہوں۔ اسی لیے تو کہا کہ جب تم دیکھو جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر بیٹھو تو اس کا مطلب تمہارے دل میں اس کے لیے کشش ہے، اس چیز کے لیے، بے شک بربراتے رہو، کہتے رہو ہے یہ تھا وہ تھا، لیکن بیٹھے کیوں رہے ہو؟ اس لیے کہ شیطان نے تمہارے اندر وسوسہ گھس کے ڈال دیا ہے کہ یہاں بیٹھے رہو، پھر تمہارے اندر یہ چیز آ جائے گی تم بھی کل کو یہی کچھ کرو گے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ بنی اسرائیل پر کیوں آیا تھا عذاب، کہ جب کسی کو برائی کرتے دیکھتے تھے منع نہیں کرتے تھے اور اگلے دن خود وہ کرنے لگ جاتے تھے۔ تو جب تم کہیں برائی دیکھو اسے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، نہیں روک سکتے، دل میں تو برا جانو نا۔ اور یہ کمزور ترین ایمان ہے ہمارا، یہ ایمان بھی ختم ہو گیا ہے، یہ ایمان بھی ہم نے لوگوں کے سپرد کر دیا، اپنا کمزور ترین ایمان بھی۔ دل میں تو مجھے اختیار ہے نا برا سمجھنے کا، وہ تو مجھے کوئی نہیں کچھ کہے گا نا، تو میں نے وہ بھی اپنا ایمان استغفر اللہ وقت کے ساتھ ساتھ نا کم کر دیا۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا أحل لهم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے، یعنی اندازہ کرے چند چیزیں گنائی ہیں حرام کی تو کہتے ہیں حلال کیا ہے ہمارے لیے۔ کل کہہ دو أحل لکم، تو یہ بات ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ تو پاکیزہ تھی نہیں جو ہم نے حرام کی ہیں، اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، ویقبل الطیبات بھی ہے، ویحب الطیبات بھی ہے، کہ قبول کرتا ہے پاکیزہ چیزیں یا پسند کرتا ہے پاکیزہ چیزیں۔ وما علمت من الجوارح، اور جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، مکلبین خاص طور کتوں کا ذکر آ گیا، شکاری کتوں کو، تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس سے جو تم کو اللہ نے سکھایا، یعنی اللہ نے جس طرح بتایا اس طرح تم ہدایت کر کے ان کو سدھا کے پھر انہیں چھوڑ دیتے ہو شکار کے لیے۔ فکلوا، پس کھاؤ، مما سکنا علیکم، جو وہ روک رکھیں تمہارے لیے، یعنی شکار کر کے اس کی چیر پھاڑ نہ کریں، تمہارے لیے روک کے رکھیں۔ وذکروا اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات،
آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لکم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن مومن عورتیں، والمحصنات، اور پاک دامن من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن، جب تم دے دو ان کو، اجورہن ان کے حق مہر، محسنین غیر مصافحین، نکاح میں لاتے ہوئے نہ کہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذ اخدان، اور نہ وہ چھپی آشنائیاں بنانے والے ہیں یعنی وہ آدمی، ومن یکفر بالایمان، اور جو انکار کرے ایمان کے بدلے یعنی ایمان نہ اختیار کرے، کفر کرے، فقد حبط عملہ، تو اس کے عمل ضائع ہو گئے، وفی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، واغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کی کوہنیوں تک، وامسحوا، اور اپنے مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، دھو لو اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، کوہنیوں تک، اور سر کا مسح کرنا، اور پاؤں دھونا، یہ 4 فرائض ہیں، باقی چیزیں سنتیں ہیں۔ باقی چیزیں سنتیں ہیں، جو ہم ہاتھ بھی دھوتے ہیں نا، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم سو کے اٹھو تو پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، پتہ نہیں ہاتھ تمہارے کس کس جگہ پہ لگے ہیں، اب اسی ہاتھ سے تم نے کلی بھی کرنی ہے، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے، تو پہلے ہاتھ دھونا اور یہ کلی ناک، یہ ساری سنتیں ہیں۔ چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح اور پاؤں، یہ چاروں دھونا فرائض میں شامل ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو طہارت حاصل کر لیا کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، جَاءَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے آیا رفع حاجت سے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماءً، نہ تم پاؤ پانی، فتیمموا، تیمم کر لیا کرو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو مسح کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ یہ ہم سارا پیچھے پڑھ چکے ہیں، ایک احکام سارے ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہ جو ہے نا مسح کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی پہلے چہروں کا مسح کرنا ہے، بعد میں ہاتھ کا کرنا ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ مٹی پہ مار کے اسی سے چہرہ اور ہاتھوں کو کر لینے، مسح کر لینے۔ ما یرید اللہ، چاہے غسل ہے چاہے وضو ہے، دونوں صورت میں تیمم ہے۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم من الحرج، کہ وہ تم پر کوئی تنگی یا مشکل رکھے، ولکن یرید لیطہرکم، وہ تو چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے، یعنی اللہ کا مقصد پاک کرنا ہے، تمہیں تکلیف دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو۔ اللہ نے سہولتیں رکھی ہیں، لیکن اس مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں ہم ہاتھ پکڑاتے ہیں، اگلا بازو پکڑ لیتا ہے، جتنی سہولت ہے اتنا فائدہ اٹھائیں، اس کو آگے نہ بڑھا کے لیتے جائیں، لیکن وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، اور اپنا وہ پختہ وعدہ جو تم نے ان سے پختہ کیا، اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، ہم نے کہا مانا، یعنی یاد کرو تم نے یہ کہہ دیا تھا، جب آیا کیا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، تو اپنا وعدہ پورا کرو جو تم نے کیا تھا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بے سینوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء، اے لوگو ایمان والو، گواہ ہو جاؤ، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، نہ آمادہ کرے تم کو، شنآن قوم، دشمنی کسی قوم کی، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی گواہی سچی دینا اتنا اہم ہے کہ اب دوسری دفعہ آ گیا، آج پہلے ہم نے پڑھا شروع میں صورت کے، اور اب یہاں پھر آ گیا کہ کسی کی دشمنی تم اس پہ مادہ نہ کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے نا، تو اللہ نہ کرے ہم جیسے کمزور انسان ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملا نا پھر میں اسے مزہ چکھاؤں گا، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ جب بچپن کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، جب بڑا عہدے پہ آ جاتا ہے نا، کہتا ہے اب یہ میرے ہاتھ آئے گا، اب جب اس کا کیس میرے پاس آیا یا معاملہ میرے پاس آیا پھر میں اس سے بدلہ لوں گا۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ تم اپنا حساب دو، اس نے اپنا حساب دینا، اس کا اپنا فعل ہے، آپ کا اپنا فعل ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو یہ تو نہیں کہ آپ اس کا کھانا پینا بند کر دو، اس کی نافرمانی اپنا فعل ہے، تم سے پوچھا جائے گا بچوں کی تمہارے اوپر ذمہ داری تھی، تم نے اس حق پورا کر دیا ان کا، بات ختم ہے۔ ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے، والدین نے اپنا جواب دینا ہے، بچوں نے اپنا دینا ہے، اس لیے ایک دوسرے پہ نہ پھینکا کریں کہ تیری وجہ سے مجھے گناہ ملے گا،
کسی کی وجہ سے گناہ نہیں کسی کو ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے عملوں کا کیا اسے پڑے گا، جو کمائے گا برائی اور اس کو خطاؤں نے گھیر لیا تو اس پر اس کا وبال ہوگا، اور جو نیک عمل کرے گا وہ اس کی جزا پالے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بڑا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہمارے احکام کو، اولئک اصحاب الجحیم، ایسے ہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا قوم نے، ان یبسطوا علیکم، کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ یعنی کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایسے ایک دم سے ان کا دل اٹھا دیا لڑائی سے کہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو فتح ہوگی، اللہ کا یہ وعدہ تھا۔ ایمان کی مضبوطی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد یا ہتھیار اسلحہ وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، البتہ تحقیق ہم نے لیا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے مقرر کیے ان میں 12 سردار۔ 12 سردار اس لیے کہ وہ قبیلے 12 تھے، تو ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا۔ اب آگے شرط دیکھو اللہ نے کیا کہا، وقال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم نے قائم کی نماز، وآتیتم الزکوٰۃ، تم نے دی زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں کے ساتھ، وازدرتموہم، اور تم نے تقویت دی ان کو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا۔ پہلی شرط ہے اللہ کی مائیت تب حاصل ہوگی کہ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانا کیا ہے؟ انہیں تقویت دو، جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے میرا کون مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے دین کے مددگار، رسولوں کو تقویت دینے سے مراد ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہو۔ قرض حسنہ سے مراد یہی ہے، انفاق اور صدقہ خیرات۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور دور کروں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَار، میں ضرور داخل کروں گا تم ایسے باغات میں جسے نہریں بہتی ہوں۔ ایک تو بات اللہ کی ہے، وعدہ اللہ کا ہے، دوسرا دوہری تاکید کے ساتھ، لَأُكَفِّرَنَّ، میں ضرور کروں گا، میں ضرور، اللہ کی تو ہر بات جو اللہ نے کہہ دی وہ ہونی ہی ہے، لیکن یہ تاکید کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، رسولوں کی باتوں کو ماننا، اور ان کے ساتھ مل کے دشمنوں سے لڑنا۔ تقویت دینے کا مراد ہے کہ پیچھے آپ نے پڑھا کتنے ہی نبی ہیں، ان کے ساتھ رب والے مل کے لڑے، تو اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے نبیوں کا ساتھ دینا اور اللہ کو قرض حسنہ دینا، تو پھر ایسے اجر ملیں گے کہ سارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے، اور ایسے باغات میں داخل کریں گے سے یہ نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک، اب جو اس کے بعد انکار کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضہم میثاقہم، ان کا پکا وعدہ توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ دل کی سختی جو ہے نا اللہ کی لعنت کا نشان ہے۔ جو بعض خود کہتے ہیں میرا دل بڑا سخت ہے، تو سوچ رہے اس کی اللہ پر لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا جس کا دل سخت ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اتنا سخت کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو بھی بدلنے سے انہوں نے گریز نہیں کیا۔ ونسوا، اور وہ بھول گئے، حظاً ایک حصہ، مما ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انہیں نصیحت کی یہ گئی تھی جو اللہ تم پر نازل کرے اسے لوگوں کو بیان کر دینا، چھپانا نہیں ہے، لیکن وہ اس نصیحت کو بھول گئے۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ، ہمیشہ تمہیں اطلاع ملتی رہے گی خیانت کی، منہم، ان میں سے، الا قلیلا منہم، مگر چند لوگوں کے سوا، فاعف عنہم، ان سے درگزر کرو، واصفح، انہیں معاف کر دو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ، بے شک ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا ان سے پکا وعدہ، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور کینہ، الی یوم القیامت، دن قیامت تک، وسوف ینبئہم اللہ، عن قریب خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بما کانوا یصنعون، وہ جو کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب کا، جاکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا، اب ہمارا رسول سے مراد ہے ایک ہی رسول، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے کثیرن بہت سی وہ باتیں مما کنتم تخفون جو تم چھپاتے تھے من الکتابی کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، یعنی بہت سی باتوں کو اس نے نہیں کیا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی سے ایک بات کی تھی راز کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے حقیقت ظاہر کر دی، کچھ بتایا کچھ سے اعراض کیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری بہت سی چھپی باتوں کو اللہ نے واضح کر دیا، لیکن بہت سی سے درگزر بھی کیا، یعنی جو ایسی باتیں درگزر کر دی جس سے یہ امت محمدی کے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب واضح۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دیتے ہیں جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، سبل السلامی سلامتی کے راستوں کی، یعنی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی طرف بلاتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ویخرج من الظلمات، آگے آ بھی گیا، ویخرج من الظلمات الی النار، انہیں گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے باذنہ، اپنے حکم سے۔ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے راستے کی۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو انکار کرنے والے انہیں اللہ تعالیٰ راستے کی نہیں ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک ہیں ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر چلے گا۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک نعوذ باللہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، استغفر اللہ۔ یعنی اتنی بڑی بات کہتے ہوئے، اور آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں ان سے، کہ کہہ رہے ہو نا مسیح اللہ ہے، کل ان سے پوچھے فمن یملک من اللہ شیئا، کون اختیار رکھے گا اللہ تعالیٰ سے کچھ، ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، یعنی اگر وہ اللہ ہے تو اللہ تو ہلاک ہونے والا نہیں نا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی سوائے اس کی ذات کی۔ جیسے وہ فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اگر وہ رب اعلیٰ تھا اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے ہلاک کر کے بتا دیا کہ میں ہی رب ہوں سب کا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو نا مسیح اللہ ہے، تو پھر اسے تو ہلاک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے جب کہ انہیں ہلاک کرے، وہ اور اس کی ماں کو، حضرت مریم کو بھی معبود ماننا شروع ہو گئے تھے نا، ومن فی الارض جمیعا، جو زمین میں سب کو، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، یعنی کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وللہ الامر کلہ شیء، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ، ہم بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے، احباء، اور اس کے محبوب ہیں۔ کیوں کہا تھا؟ کہ پے بپے انبیاء ان میں آئے اور نعمتوں سے اتنا زیادہ اللہ نے انعامات انہیں دیے، تو یہ تو چوڑ ہو گئے کہ ہمیں تو اب ضرورت ہی نہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ یہاں دے رہا ہے وہاں بھی دے گا۔ یہاں بھی کئی لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ جو اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، اللہ نے انہیں بہت نوازا ہوا ہے۔ حاضریاں مکمل نہیں کرتے، حاضری کیا ہے؟ جو 5 ارکان ایمان ہے وہ پورے کرتے نہیں، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کر رہے ہیں، کھلے دل سے خرچ کر رہے ہیں۔ تو کہا جو دین اسلام کے علاوہ اور دین چاہے گا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ کلمہ شرط ہے، ایمان کے ساتھ اپنے سارے قبول ہوں گے، ایمان کے بغیر نہیں ہوں گے۔ تو ان کا ایمان تو ہے، لیکن ایمان کا ثبوت بھی تو دیں نا وہ، کہ واقعی ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے کام کو مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، پھر ہے اور چیزیں کرتے نہیں، اور لمبی لمبی لائنیں اپنے گھر کے باہر لگی ہوتے ہیں۔ کتنا عجیب! ایسے یہ طریقہ کوئی تبدیل ہونا چاہیے، حکومت کو کوئی ایسا طریقہ کرنا چاہیے جب بیچارے غریب اتنے لائنوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، صبح کے گئے ہوئے بیچارے شام تک کھڑے رہتے ہیں، پھر جا کے انہیں وہ راشن ملتا ہے۔ اگر کسی کو دینا ہے تو اس کے گھر میں پہنچا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں انہیں پتہ ہوتا ہے غریب کہاں کہاں رہتے ہیں، جیسے مسلم ٹاؤن کے سامنے وہ ہے نا جو وہ کچے مکان، جو کچی آبادی، وہاں پتہ ہے ایسے لوگ رہتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان کے اپنے گھروں کے آگے جم گٹھا بنائیں، چپ کر کے پک اپ پہ ڈالیں اور ان کے گھروں میں جا کے لفافے پکڑائیں، اگلے کی بھی عزت برقرار رہے۔ وہاں بیچارے پھر چکے ایک جیسے لوگ آئے تو ایک دوسرے سلام دعا کر دیا، اچھا تو بھی لینے آئی ہے، تو بھی لینے آئی ہے، وہ ان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی۔ لیکن اگر کوئی ان کا رشتہ دار دیکھ لے پھر اسے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ کسی کو ٹھیس پہنچائے بغیر کسی کی مدد کریں۔ اب یہ رواج بن گیا تو لوگوں کو اب برا نہیں لگتا لائنوں پہ لگنا، لیکن یہ عزت والی بات نہیں ہے، کسی کی عزت برقرار رکھی جائے۔ کل کہہ دو فلیما یعذبکم بذنوبکم، اگر تم کہتے ہو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ آگے جواب دیا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو اس طرح جو اس نے پیدا کیے،
یغفر لمن یشاء، بخش دے گا جسے چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی، ماں بہنما جو ان دونوں کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ ہم یہاں جس ادارے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا جو افسر باس ہوتا ہے، اگر کالج ہے تو پرنسپل ہے، اسکول ہے تو ہیڈ مسٹرس ہے، یا جو اور آفس ہیں ان کا باس جو ہے بیٹھا ہوا ہے، سیکٹری ہے، اور پھر آگے سے ایڈیشنل سیکٹری ہے۔ یہ جب سارے باس بن کے بیٹھتے ہیں نا تو اس سمجھتے ہیں ہمارے پاس سارے اختیار آ گئے ہیں، اور ہم ان کے لیے اس طرح باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں یہ عہدہ دیا نا، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچتے کہ ہم پر اگر ذمہ داری آئی تو ہم نے عوام کو پریشان نہیں کرنا، تو اس لیے کہا کہ یہاں کی مثالیں اللہ کے ساتھ میں ملایا کرو۔ اللہ کے پاس تو کل اختیار ہے، ان کے پاس اختیار اتنا نہیں ہے جتنا یہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو ساری بادشاہ تو اللہ کے لیے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے جس کو چاہے معاف کر دے کہ پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے کسی بندے کی، اس لیے کہا نا کہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کبھی نہ دینا، چاہے وہ کافر ہے چاہے مشرک ہے، کہ یہ تو ہے ہی اللہ نے کہہ دیا کافر جہنم میں ہوں گے، اب نہیں پتا کہ اس کافر سے کون سا ایسا عمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے یا وہ جنت۔ کافر تو کہا جا سکتا ہے، یہ دے کے ہم بچوں کو جب نماز نہیں پڑھتے ہوں گے تو کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، یہ اور بات ہے کہنا، لیکن یہ کہہ دینا ہے کافر یہ جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے، اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ یہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کی طرف ہم نے لوٹ کے نہیں جانا، اور نہ بادشاہوں نے ہمارا حساب لینا ہے، لیکن بس خوش فہمی میں انسان تب ہو جاتا ہے جب اس کے پاس تھوڑا سا اقتدار آتا ہے نا۔ اللہ کے پاس سارا اقتدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں میرے بندوں جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، آ جاؤ میری طرف، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تمہارا انتظار کروں، روز آ کے آسمانی دنیا پہ ہمیں دستک دیتا ہے، لیکن ہمیں وہ دستک راس نہیں ہمیں وہی دستک راس آتی ہے جو دفتروں میں جا کے تو آفس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جی وہ ذرا ملنا ہے، ہاں وہ ابھی ذرا مصروف ہے نا، وہ اپنا ضروری کام کر رہے ہیں، اچھا بیٹھے بیٹھے گھنٹہ ہو گیا، وہ اٹھ کے اندر سے چلا گیا، جی آپ نے ملایا نہیں، وہ چلے گئے، کہتے ہیں ان کی ضروری میٹنگ تھی وہ چلے گئے، وہ بیٹھا بیچارہ وہیں بیٹھا ہے۔ اور اس کا الٹ حساب ہے، اللہ تعالیٰ پکار کے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ختم بات، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں مانگنے والا، میں تو تیار ہوں مانگنے کو، کوئی آئے تو صحیح نہ مانگنے کے لیے، کوئی صحت مانگ لے، کوئی رزق مانگ لے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے، کوئی مانگے تو صحیح نا، کوئی مانگنے والا ہے نہیں، ہم تو دینے کو تیار ہیں۔ تو جو دینے کو تیار نہیں ہے ان کے آگے کہ ہم جو در کھلا ہوا ہے پکار رہا ہے، ہم وہاں نہیں جاتے۔ تو جن کے دروازے باہر سے بند ہیں، چٹ بناؤ، سلپ بناؤ، آپ نے اندر نام لکھایا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ میرا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ میرا نام نہیں، وہاں تو نام لکھانا ہی نہیں پڑنا، وہاں جا کے نام لکھاتے ہیں اتنے ذلیل ہو کے۔ مجھے پتہ ہے نا، اب تو پتہ نہیں اور بھی زیادہ کچھ ہو گیا، مجھے نہیں پتہ، جب میں جاب کرتی تھی تو اپنے کالج کے شاگردوں میں سے یا کلیگ میں سے پتہ تھا تو فلاں کا بندہ سیکریٹریٹ میں ہے، تو میں نے کہا نا ذرا ان سے کہنا میرا نام لکھوا دیں تاکہ میں جاؤں تو چٹ بن جائے۔ جب چٹ بنانے جائے کہتے نا کیا نام ہے، نام لکھا ہوا ہے، ہاں دیکھا ہوا، فوراً چٹ بن کے چلے جائے، اور باقی بیچارے یہ تو بعد میں آئی تھی آپ نے چٹ دے دی۔ اب وہاں بھی انسان کیا کرے، وہ لگتا ہے میں نے ان پہ زیادتی کی ہے، میرے سے پہلے کیا کے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ابھی آئی چٹ بنا کے چلی۔ یہاں کا اصول ہی غلط ہے، اور چٹ بنا کے بندہ بڑا فخر ہے میری چٹ بن گئی، آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا ذلیل ہونے، یعنی دروازے کے اندر داخل ہونے کی چٹ بن گئی ہے، آگے جس کے کمرے میں جا کے بیٹھنے وہاں کیا کیا ضلالت ہونی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ عزت سے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ عزت سے دے رہا ہے، لیکن ہم نہیں لیتے۔ کوشش کیے رہے ہیں کہ صبح کا وقت جو ہے نا، یہ تو اللہ کا میرے پہ میں کہتی ہوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو میں نے فجر کے بعد کی کلاس رکھی ہوئی ہے، کہ فجر پڑھنے کے بعد اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہوں، پھر اس کے بعد اشراق بھی پڑھ لی۔ اتوار کو مجھے بس اوقات اب جب آپ لوگوں نے کلاس ختم کرا دی نا، یہ میرے پہ ظلم ہوا ہے ایک، لیکن چلیں آپ لوگوں پہ اپنے پہ بھی ظلم ہوا ہے۔ آپ سوچیں سب فجر کے بعد آپ قرآن پڑھنے آ جاتے تھے اور جا کے اشراق پڑھتے تھے، اب آپ خود بھی بتانا ایمانداری سے کہ فجر کے بعد سو جاتے ہو گے اتوار کو آپ؟ جیسے میں اکثریت کی بات کر رہی ہوں، اکا دکا تو الگ کیس ہے، لیکن اکثریت کیا کرتی ہے، لیکن جب کلاس میں آتے تھے تو جاگتے تھے، میں بھی جاگتی تھی۔ اب مجھے یہ ہوتا ہے اچھا ابھی یہ ٹائم ہوا ہے، ابھی پونا گھنٹہ جاگنا ہے، تب سورج نکلے گا، تب اشراق پڑھنی ہے، یعنی اپنے آپ کو ایزی کر لوں نا میں، کہ میں نے اس وقت ٹھیک ہے قرآن پر آ رہی تھی، یا اس وقت میں قرآن کی کوئی نہ کوئی صورت یاد کر لوں، یا جو اذکار ہیں
وہ میں کر لوں تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا وقت کہاں گزرتا ہے، پھر نہیں پتہ چلتا وقت۔ اذکار میں بندہ مگن ہو جائے نا تو بس اوقات وہی اچھا یہ وقت ہو گیا، میں تو بھی سمجھی تھی اتنے ہی بجے ہوں گے۔ جب اللہ کے ساتھ لو لگا کے بندہ کرتا ہے نا پھر نہیں وقت کا پتہ چلتا۔ اسی طرح کہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوں، کہیں ہم چلے جائیں، اگر دین کی باتیں شروع ہو گئی نا، ایسے لوگوں کے گھر گئے ہیں تو کوئی ہوش نہیں رہتا، باتیں ہوتے ہوتے ارے میں تو 15 منٹ بعد جانا تھا تو پونا گھنٹہ ہو گیا، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کا ساتھ ہوتا ہے میرے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو آ چکا تمہارے پاس رسول یبین لکم لا فترۃ من رسل، کہ وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے وقفے سے رسولوں میں سے، یعنی پہلے جو سب رسول بیان کرتے ہیں وہ ساری باتیں رسول تم پہ بیان کر رہا ہے۔ ان تقولو، کہیں تم یہ نہ کہنا ما جانا، نہیں آیا تھا ہمارے پاس من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ یعنی اہل مکہ میں کافی سال ہی نہ کوئی رسول آیا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، اس سے پہلے وقفے سے رسول آئے ہیں، اب یہاں بھی ہم نے وقفہ تو آ گیا لیکن رسول بھیج دیا، کہیں تم یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے پاس آیا تھا۔ فقط جاکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بھی بشیر اور نذیر آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے تم میں نبی، وجعلکم ملوکا، اور بنائے تم میں بادشاہ، وآتاکم، اور تم کو وہ دیا، ما لم یؤت احد من العالمین، جو نہیں دیا گیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ یعنی اسی لیے تو موسیٰ کی قوم نے کہا اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب ہیں، وہ تمہیں یہ سارا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ بشیر اور نذیر میں نا مجھے ایک دم ذہن میں آیا، اگر گھر میں دو بیٹوں کے اپنا ایک کا نام بشیر ایک کا نذیر رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایک آپ کو خوشخبریاں دیتا رہے گا، دوسرا آپ کو ڈراتا رہے گا۔ اگر اس طریقے سے رکھیں گے نا کہ ایک برائی سے روکتا رہے گا، ایک نیکی طرف بلاتا رہے گا، بشیر نذیر ان معنوں میں بھی آ گیا نا کہ ایک نیکیوں کے جذبہ دلاتا رہے گا کہ نیکی کرو اللہ سے اجر ملے گا، دوسرا کہ دیکھو برائیاں نہ کرنا، یہ نہیں کہ ڈرا دھمکا رہا ہے عذاب ہے، یہ ہے برائیاں نہ کرنا، اللہ کی پکڑنا آ جائے۔ اس لحاظ سے بشیر اور نذیر دونوں ہی فائدہ دیں گے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو پاک ہے، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، فلسطین کی زمین، مصر میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنے پیٹھوں پہ نہ پھر جانا، فتنقلبوا خاسرین، تم ناکام ہو کر لوٹو گے۔ قالوا، تو کہنے لگے، یعنی وہاں سے نکال جو دیے گئے تھے تو کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی ہی زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، فَإِن یخرجوا منہا، اگر وہ اس سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ قَالَ رَجُلَانِ، کہا دو آدمیوں نے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، أَنَّمَ اللَّهُ عَلَیہِمَا، اللہ نے انعام کیا تھا ان دونوں پر، یعنی تھے تو اسی قوم میں سے لیکن اللہ کا انعام تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ کہنے لگے، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّکُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ چونکہ ان میں ایمان پختہ تھا نا، اللہ سے ڈر رہے تھے، تو انہوں نے پورے یقین سے انہیں کہہ دیا کہ اگر تم دروازے کے راستے جاؤ گے نا تو اللہ تمہیں ہی فتح دے گا، وَعَلَى اللَّهِ، اللہ پر فَتَوَکَّلُوا، بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، إِلَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک اس میں ہیں، کیونکہ بہت طاقتور اور قد کے لمبے چوڑے تھے نا، تو کہتے تھے ہم نہیں وہاں جا سکتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو اور تیرا رب جا، استغفر اللہ، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاؤنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں، جاؤ تم مل کے جا کے ہماری جگہ خالی کرواؤ، فتح حاصل کرو، پھر ہم آ جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کالا، کہا ربی، اے رب، انی لا املک الا نفسی، نہیں میں اختیار رکھتا مگر اپنی ہی جان کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، فافرق، پس تو جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور نافرمان قوم کے درمیان۔ قالا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے، فإنها محرمۃ علیہم، ان پر یہ حرام کر دی گئی، 40 سنہ، 40 سال تک، یعنی اب 40 سال تک اس بستی میں جا نہیں سکیں گے، یعنی جب یہ نسل ختم ہو جائے گی پھر اگلی نسل جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے۔ یتیہون فی الارض، یہ حیران پریشان پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس نہ تو غم کھا قوم نافرمان پر۔ یہ واقعہ پڑھ لیں حبیل قبیل کا، حبیل قبیل کا واقعہ پڑھ لیں باجی، ابھی ٹائم ہے باجی نعید کے، آپ نہیں، یعنی وہ تیار تو نہیں ہے، چلیے ابھی ہے نا وقت، چلیں۔ وَاتْلُو، تلاوت کرو، علیہم، ان پر، نبأ ابنی آدم بالحق، دو بیٹوں کی حضرت آدم علیہ السلام کے حق کے ساتھ، اذ قربا قرباناً، جب دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبل من احدہما، قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی،
ولم یتقبل نہیں قبول کی گئی من الآخر دوسرے کی، کالا تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا لاقتلنک میں تمہیں ضرور قتل کروں گا، کالا تو اس نے رام سے جواب دیا، حابیل نے مقابلہ نہیں کیا رام سے، انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے، یہ نہیں کہا میں پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عقل مندی سے بات کو کہنا، اپنی برائی نہیں جتائی، بس یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت لیا یدا کا اگر تو اپنے ہاتھ میری طرف پھیلائے گا نا، لتک تولانے کہ تو مجھے قتل کرے، مانا بے باسط یدیا الیک کا تو میں اپنے ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا لاقتلا کہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین جو کہ جہان والوں کا رب ہے۔ اب اس میں ہے کہ اگر کوئی آدمی تم پہ قابو پا لے نا قتل کرنے کے لیے تو مزاحمت نہ کرو، کہا حابیل بن جائے کرو اس وقت۔ مزاحمت کرنے سے کیا ہوگا؟ فتنہ فساد پیدا ہوگا، زیادہ چیز بڑھ جائے گی۔ اگر وہ اس کو مار گیا آپس میں دوسرا بھی مقابلے پہ اتر آیا پھر اس کا بھی کوئی حامی اٹھائے گا اس کا حامی، تو فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ جس نے ایک انسان کو زندہ رکھا اس نے کہا ساری انسانیت کو زندہ رکھا، تم حابیل بن جایا کرو۔ اس نے انسانیت کا ثبوت دیا، اس نے زندہ رکھا باقی انسانیت کو مقابلہ نہ کر کے، کہا اگر تو ہاتھ پھیلائے گا میں تیرے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو جہان والوں کا رب ہے۔ کیونکہ اگر دونوں ہاتھ پھیلائیں گے نا تو دونوں ہی جہنمی ہو جائیں گے، قتل تو ایک ہوگا دونوں جہنمی ہو جائیں گے۔ اس لیے تم حابیل بننا کرو، قابیل نہ بنا کرو۔ اگر حابیل بھی ہاتھ اٹھا لیتا تو اس کا مطلب ہے دونوں ہی پھر تھے نا ایک ہی سطح پہ، دونوں کا انجام ایک ہونا، چاہے قابیل قتل ہوتا چاہے حابیل، دونوں نے جہنم میں جانا تھا۔ اس لیے کہا کہ تم اس وقت حابیل بن جایا کرو۔ انی اریدو میں چاہتا ہوں تبوا بسمی کہ تو ذمہ لے لے میرا گناہ بھی و اسمی کو اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار تو ہو جا آگ والوں میں سے۔ یعنی میرا اور اپنا گناہ کیوں کہا اپنے ذمہ لے لے کہ اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو میں بھی گناہ گار ہوں، اسے میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو میرے اور اپنے گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ ذالک جزاء الظالمین یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیا آپ نے کتنی باریک بات ہے۔ اگر ایک بندہ آپ سے زیادتی کر کے آپ پہ قابو پا گیا ہے تم ان سے مقابلہ نہ کرو، اگر مقابلہ کر کے دونوں میں سے ایک بھی مر گیا تو مقابلہ تم نے بھی پورا ہی کیا تھا، تمہاری بھی وہی نیت تھی، تو دونوں ہی کا انجام خراب ہو گیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لو۔ فتوت لو نفس و قتل اخیہ، اس کے باوجود اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا قتل پر اپنے بھائی کے، حالانکہ کتنے پیار سے اس نے کہا تھا کہ میں میرا گناہ جو ہے تیرے ذمہ آ جائے گا، تو ڈر جاتا ہے ایک دم سے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہوں، کتنا صبر کر رہا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا اور دشمنی آ جاتی ہے پھر انسان کو کچھ نہیں سوچتا۔ قتل ہی اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، فقتل اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے، فبعث اللہ غرابا یبعث نقصان بھی اٹھانے والوں سے شرمندہ بھی، پہلا قتل تھا نا اسے سمجھ ہی نہیں آتی اب اس کا انجام کیا کرنا ہے، میں نے اس کو کہاں رکھوں، قتل تو میں نے کر دیا اب اس کو سنبھالوں کہاں۔ فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو قرید رہا تھا زمین، لیریہو تاکہ وہ اس کو دکھائے کیفا یواری سوءۃ اخیہ کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانی ہے۔ کالا تو کہا یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، عجزت میں عاجز ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب پہ اس کوے جیسا ہی ہو جاتا، فواری سوءۃ اخیہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ یعنی میں اتنا سرکش ہو گیا، اللہ کا نافرمان اتنے زیادہ ہو گیا کہ میں کوے سے بھی عاجز ہو گیا، مجھے اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ میں لاش کیسے چھپاؤں، وہ بھی میں کوے کا محتاج ہوا ہوں۔ فاصبح من النادمین اب شرمندہ ہو گیا، لیکن اب فائدہ نہیں نا، وقت گزر گیا۔ من اجل ذالک اسی مدت سے کتابنا ہم نے لکھ دیا علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر انہ من قتل نفسا بغیر نفس جو کسی جان کو بغیر جان کے قتل کرے گا، اور فساد فی الارض یا فساد پھیلائے گا زمین میں، بغیر جان کے قتل کیا تھا نا اس نے قابیل نے، فکانما قتل الناس جميعا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، یعنی جتنے لوگ اب قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کے ذمہ جا رہا ہے۔ ومن احیاھا اور جس نے اسے زندہ رکھا فکانما احیا الناس جميعا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ آ چکے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ بے شک رسولوں کے آنے کے بعد بھی اکثر ان میں سے زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جن کا اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور جو زمین میں فساد بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ رسول سے جنگ کرنا مطلب ہی فساد پھیلانا ہے، یعنی جنگ کرنے سے مراد یہ کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنا، جب اللہ کی نافرمانی کریں زمین میں فساد پھیلے گا۔ تو اس نے اللہ کی نافرمانی یعنی اسی واقعے سے ملائیں تو قابیل نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے کہا تھا کہ جو جوڑے پیدا ہوں گے پہلی بہن کا بعد والے بھائی کے ساتھ شادی ہوگی، اس نے ضد لگا لی اللہ کے ساتھ جنگ کر لی، تو پھر زمین میں اس سے فساد بھی ہوا، پھر قتل ہو گیا اس کے نتیجے میں۔
تو جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، وہ یصلبوا یا انہیں صلیب دے دی جائے، اور تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وارجلہم ان کے پاؤں من خلاف الٹی طرف سے، اور ینفوا فی الارض یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یعنی جو اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دین سے ہٹ جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ان کی 4 سزائیں کہا گیا ہے، یا تو انہیں قتل ہی کر دو، یا پھر صلیب دے دو، یا الٹی طرف سے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یا پھر جلا وطن کر دو۔ یہ 4 اس لیے مختلف چیزیں رکھی ہوں گی کہ جس شہر میں جو ہوتا ہوگا نا اس کے مطابق وہ کر دیں جو اللہ رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم کہ تم ان پر قدرت پاؤ، یعنی تمہاری قدرت پانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر قدرت پا لی پھر وہ ایک دم کہتے ہیں تو پھر نہیں ہے۔ اگر قدرت پانے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی پھر تم بھی انہیں معاف کر دو اگر قدرت پانے سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ یا ابھی نینا باجی بڑھا دوں نا آگے، یا ایھا الذین آمنوا، جی آ گیا تو پھر کر لیں، پھر ان کو دیر ہو جائے گی۔ چلیے انشاءاللہ کل پارہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔